آج ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک ضابطہ بیان کروں گا، ایک اصل بیان کروں گا، پھر بہت سارے جزئیات ہیں جو بھی اس اصل اور ضابطے کے تحت داخل ہوگی تو اس سے پھر روزہ فاسد ہوگا۔ ہر وہ چیز جو معتاد طریقے سے، جو معتاد راستوں سے، یعنی ان منافع سے جو معتاد ہو، جو خلقی ہو، مثلا منہ سے، ناک سے، کان وغیرہ سے انسان کے بدن میں داخل ہو جائے، اور جماع یا ہر وہ فعل جس میں جماع کا معنی پایا جائے روزے کے حالت میں صادر ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ غلطی سے ہو اور یا زبردستی سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اصل ہے۔ ہر وہ چیز جو معتاد طریقے سے، یعنی منہ سے یا ناک کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل کیا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح پیشاب کی جگہ سے کسی چیز کو اندر داخل کیا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہذا جو غیر معتاد طریقے سے جسم میں کچھ بھی داخل کیا جائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر آپ انجیکشن لگاتے ہو تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو معتاد طریقے سے داخل نہیں کیا۔ آپ نے ڈراپ لگایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر معتاد طریقے سے آپ کے جسم کے اندر داخل ہوگی وہ چیز۔ تو ہر وہ چیز جو معتاد طریقے سے جسم کے اندر داخل کیے جائے، منہ سے، ناک سے، کان کے ذریعے سے یا پیشاب کی جگہ سے یا بڑے پیشاب کی جگہ سے، تو اس سے پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اب اس کے چند جزئیات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ آپ نے کان میں دوا ڈال دیا یا ناک میں دوا ڈال دی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں آپ نے دوا ڈال دی یا ناک میں تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے حلق تک ایک منفذ ہے، ایک راستہ ہے۔ تو آپ نے اس ناک کے ذریعے سے حلق تک دوا پہنچا دیا، جو چیز بھی حلق کے اندر داخل ہو جائے معتاد طریقے سے تو اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ناک میں یا کان میں آپ نے دوا ڈال دی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قصدن منہ بھر کر قے کرنا، قصدن منہ بھر کر قے کرنا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں نے دو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ قے قصدن ہو، لہذا اگر بغیر قصد کے آپ نے قے کی، چاہے منہ بھر کر کیوں نہ ہو، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ قصدن ہو، دوسرا یہ کہ منہ بھر کر ہو۔ اگر آپ نے قصدن بھی کیا لیکن منہ بھر کر نہیں ہے، بھرا ہوا منہ نہیں ہے، تھوڑے سے قے ہے، الٹی ہے، تو پھر اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ منہ بھر کر ہو اور قصدن ہو، جب یہ دونوں شرطیں پائے جائے تو پھر اس وقت قے کی وجہ سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا۔ بعض دفعہ انسان کلی کرتا ہے اور حلق میں پانی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ وضو کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، غسل کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کلی کر رہے ہو اور اس وقت پانی حلق کے اندر چلا گیا ہو تو پھر اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے سے انزال ہونا۔ آپ نے عورت کو چھو لیا، مسا کر لیا، اس سے انزال ہو گیا، اس سے بھی آپ کا روزہ کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ دیکھیے ایک ہے مزی یا ودی کہ آپ تھری محسوس کریں، اس سے تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، مکروہ ضرور ہوتا ہے۔
البتہ اگر انزال ہو جائے، منی نکل جائے، تو اس وقت پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. کفارہ نہیں ہوگا، صرف روزہ فاسد ہو جائے گا. اس روزے کا قضا کرنا لازمی ہوگا. اسی وجہ سے رمضان میں اپنے بیویوں سے تھوڑا سا دور رہے، خاص کر ان کے ساتھ معالقہ کرنا، ان کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ لیٹتے بھی تھے، بوس و کنار بھی فرماتے تھے. پھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفس پر کامل قدرت حاصل تھی. تم میں کون ہے کہ جن کو اپنے نفس پر کامل قدرت حاصل ہو؟ تو لہٰذا رمضان میں بوس و کنار سے تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً نہیں کہی جاتی ہو، مثلا لکڑی ہے، لوہا ہے، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 6، لوہار ہے، وہ کام کرتا ہے اور وہ دھواں آپ کے حلق کے اندر چلا گیا، قصدن چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. اگر بلا قصد اور بلا ارادہ کے آپ کے حلق کے اندر وہ دھواں چلا گیا، تو اس سے پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا. پرسات بھول کر کھا پی لیا اور پھر یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس نے قصدن کھانا پینا شروع کیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. دیکھیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے. اگر ایک آدمی رمضان میں بھول جائے، اس کو رمضان ہی یاد نہیں ہے کہ رمضان کا مہینے، اس نے کھا پی لیا، جماع کیے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. پھر علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اگر وہ جو بھولنے والا ہے، بھولے سے کھانے والا ہے، وہ اگر شاب ہے، نوجوان ہے، تو آپ اس کو روک لیں. ہاں اگر وہ بوڑھا ہے تو اللہ اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی کہ تم اس کو کیا کرو، روک لو. بس اس کو چھوڑ دے کہ وہ خوب کائے پیے. لیکن اگر اس نے بھولے سے کائے پیا، پھر اسے یاد ہے میرا تو روزہ تھا، اور پھر اس کا خیال یہ ہوا کہ شاید اس وجہ سے میرا روزہ فاسد ہو گیا، تو پھر اس نے قصدن کھا پی لیا، اس سے پھر روزہ فاسد ہو گیا. اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. نمبر 8، رات سمجھ کر اس نے سحری کر لی، یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی، اس نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو اذان کے بعد کھایا پیا ہے، تو اس سے بھی روزہ کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اس پر سب قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں. دیکھیے اپنے پاس یہ نقشے ضرور رکھو سحری اور افطاری کا. اس میں باقاعدہ ہر دن کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ آج 14 تاریخ ہے، تو آج سحری کا وقت کون سا ہے، یعنی سحری کب بند ہوتی ہے اور افطاری کب شروع ہو جاتی ہے. ہر تاریخ وہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ نقشے ضرور اپنے پاس رکھ لے، غفلت سے کام نہ لے. تو اگر کسی نے رات سمجھ کر کا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ رات تو گزر گیا تھا، صبح صادق ہو گئی ہے، تو اب اس روزے کا قضا کرنا اس پر لازمی ہوگا بعد میں. نمبر 9، دن باقی تھا، ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس نے یہ سمجھ کر کے سورج تو غروب ہو چکا ہے، اس نے کھا پی لیا، تو اس وجہ سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا. اس وجہ سے مثال کے طور پر بارش تھی یا بادل تھی اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تو رات ہے، شاید سورج غروب ہو چکا ہوگا، اس نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو اذان کو 10-15 منٹ باقی ہے، افطاری کو تو ابھی بہت سارا وقت باقی ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ روزہ فاسد ہو گیا، اور دوبارہ اس روزے کے یہ قضا کرے گا، کفارہ اس پر لازم نہیں ہے. یہ جو اشیاء میں نے ذکر کی ہے، ان ساری چیزوں میں قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے. اس کے علاوہ چند اور اشیاء ہے کہ جن کی وجہ سے قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم ہے. نمبر 10، جان بوجھ کر بیوی سے صحبت کر لی یا جان بوجھ کر کھایا پیا، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر لازم ہوں گے. کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے، ورنہ 60 روزے رکھ کے متواتر، بیچ میں ناغہ نہ ہو. اگر اس نے بیچ میں ناغہ کیا تو دوبارہ نئے سرے سے روزوں کو کیا کریں گے، شروع کریں گے.
اور اگر روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ آج کل شرع غلام یا باندی کہیں نہیں ملتے، اس لیے جو آخری 2 چیزیں ہیں وہ متعین ہے کہ یا تو 60 روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ جان بوجھ کر جماع کی اس نے، بیوی بھی راضی ہے تو دونوں پر کفارہ ہے۔ اگر بیوی راضی نہ ہو، اس نے اس پر زبردستی کی ہو تو صرف شوہر پر کفارہ ہے، بیوی پر پھر نہیں، بیوی پر پھر صرف قضا ہے۔ کاپی لیا قصدن ارادتن تو اس صورت میں اس پر کیا ہوگا؟ قضا بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ ان میں نمبر 1، بلا عذر کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چک کر تھوک دینا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ فقہاء نے یہ لکھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر بہت بد اخلاق ہو، مار پیٹ والا ہو، وہ اس سے ڈرتے کہ کہیں سالن میں نمک زیادہ نہ ہو، اگر اس نے سالن کو چک لیا پھر تھوک لیا تو پھر جائز ہے، لیکن بلا ضرورت کے کسی چیز کو چکھنا یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تمام دن حالت جنابت میں رہنا، تمام دن حالت جنابت میں رہنا، غسل نہ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ 4، روزے کے حالت میں لڑنا جھگڑنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی حالت میں جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرے، جو آپ کے ساتھ لڑے، آپ ان سے کیا کہے؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ اگر روزے کی حالت میں آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے ہو یا پیاسے ہو۔ تو یہ چند وہ اشیاء ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور چند وہ اشیاء ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض چیز ایسی ہے کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو عافیت کے ساتھ گزارے اور عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔